وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں حمد اور ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اے جملہ حاضرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو مضمون پیش کرنا چاہوں گا اس کا عنوان ہے شک کہ شک کیا ہوتا ہے۔ شک یقین کے مقابل ہوتا ہے، جیسے نور کے مقابل اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی یقین کے مقابلے میں شک ہوتا ہے۔ شک ایک بیماری ہے جو انسان کے ذہن میں پائی جاتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ کیفیت نہیں، بیماری ہے۔ سائنسدان اس کو انسانی دماغ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت شک کی نفی میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس میں ریب نہیں ہے۔ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک۔ کتاب پڑھنے کے لیے شک کی نہیں، یقین کی ضرورت ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ یقین نام ہے ایمان کا۔ یہ صاحب نور الانوار نے لکھا ہے کہ شک کے مقابل یقین ہے، اور یقین ایمان کو کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ان دیکھا ایمان، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ان ڈٹھا ایمان۔ دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں۔ تو جب تک بندے کے ذہن میں شک رہے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب شک دور ہو جائے تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کتاب پڑھنے کے لیے شک سے پاک ہونا شرط قرار دیتے ہوئے پہلے شک کی نفی کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان کنتم فی ریب، پھر بھی اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو پھر کوئی اس جیسی صورت لاؤ۔ اگر نہ لا سکو تو پھر یقین کر لو کہ یہ بندوں کا کلام نہیں، کلام الہی ہے۔ شک ایسی چیز ہے جسے ہم گمان بھی کہتے ہیں۔ گمان اس کے خطرناک وار کو میرے اللہ نے
اپنے بندوں کو اس کے وار سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو شک کرنے سے بچو، گمان کرنے سے بچو، ظن سے بچو، گمان سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، کیونکہ اکثر گمان بعد گمان گناہ ہے. امام غزالی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ہیں، گمان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، ہم تو دیکھتے بھی کچھ نہیں اور بنا دیتے ہیں، ہم دیکھتے کچھ نہیں اور مان لیتے ہیں. لیکن امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو اور یہ یقین ہے کہ منہ کے اندر شراب گیا ہے تبھی تو بو آ رہی ہے نا شراب، لیکن تم گمان یہ نہ کرو کہ اس نے شراب پی ہے اور یہ شرابی ہے. کیا کرو؟ فرماتے ہیں تم یہ گمان کرو ہو سکتا ہے اس کو زبردستی پلا دی گئی ہو سکتا ہے اس نے منہ میں ایک گھونٹ لیا ہو اور اس کو خیال آ گیا ہو اور اس نے منہ سے نکال کر کلی کر لی ہو، اس لیے بو تو آ رہی ہے لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ یہ شرابی بھی ہے. تو ہمیں برے گمان کرنے سے بچنا چاہیے. لوگوں کی یہ عادت ہے، فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ ہم کسی کو پانی پیتے ہوئے بھی دیکھیں تو ہمارا مائنڈ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے یقیناً شراب پی لی ہے، پی رہا ہے. اے حضرات محترم، ہمیں جو شک کرنے کی عادت ہے نا، یہ سائنسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بڑی خطرناک ہے. سائنسی اعتبار سے یوں خطرناک ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق دل کے دورے اور فالج کے 86% چانسز اس بندے میں زیادہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے عدید و اقارب پر شک میں مبتلا رہتا ہے. اور اس کی سب سے خطرناک صورتحال شک کا، یہ شک ہے کیا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بغاوت پیدا کرے، عداوت پیدا کرے، تمہارے اندر بغض پیدا کرے، اس لیے وہ شک ڈالتا ہے. اور اس سب سے خطرناک شک میاں اور بیوی کے درمیان ڈالتا ہے. ویسے اور اگر دو بھائیوں کی آپس میں پارٹنرشپ ہو دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں، تو وہ لگاتار یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک پارٹنر کے ذہن میں یہ شک ڈال دوں کہ دوسرا زیادہ لے رہا ہے. وہ لگا رہتا ہے اور کبھی کبھی کامیاب ہو ہی جاتا ہے. وہ شک ڈالتا ہے دو بھائیوں کے درمیان کہ ہماری ہر چیز تو اکٹھی ہے، سانجھی ہے، لیکن اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے عام میں پڑھتے ہیں، یہ زیادہ کھا لیتا ہے، میں کم لیتا ہوں. وہ شک میں مبتلا رکھتا ہے بھائیوں کو. شیطان شک ڈالتا رہتا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا رہتا ہے شیطان. وہ بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان
شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ ان کے درمیان شک ڈالے، اور اس سے بھی خطرناک شک ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جو بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ شیطان ان کے ذہن میں شک ڈالتا ہے کہ تم بیرون ملک ہو اور تمہاری بیویوں کے پاس موبائل ہے، پتہ نہیں کس کو، پتہ نہیں اپنی ازواج پر اعتماد کرنا سیکھو، اپنی بیویوں پر اعتماد کرو۔ رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں۔ ایمان والے کی یہ شان ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب آپ خود اپنی عصمت کی حفاظت کریں گے، مرد خود کسی پر گندی نظر نہیں ڈالے گا تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی کی بیوی پر نظر نہیں ڈالتا تو اللہ میری بیوی کو محفوظ رکھے گا، اگر میں کسی کی بیٹی پر گندی نظر نہیں ڈالتا تو میری بیٹی محفوظ ہے، اگر میں کسی کی ماں کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا تو میری ماں محفوظ ہے۔ تو حفاظت کا طریقہ یہ نہیں کہ گھر والوں کی فکر کر، حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، تیری حفاظت تیرا اللہ کرے گا۔ یہ اللہ کا نبی، میرا محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ کریم اس کے کام کرتا ہے۔ اے حضرات محترم، شک کو اپنی ازدواجی زندگی کے قریب مت آنے دینا۔ شیطان اتنا عجیب شک ڈالتا ہے کہ اگر، چونکہ گھروں میں پردہ تو ہوتا نہیں، یہ بھی وبال ہے پردہ نہ کرنے کا، تو گھروں میں لوگوں کے آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر اس کی بیوی کسی مرد سے بات کر دے تو شیطان شک ڈال دیتا ہے کہ بھئی دیکھ وہ اس سے بات کر رہی ہے تیری بیوی، تو یقیناً دال میں کالا ہے۔ چند دن تو لگتا ہے دال کالی ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں دال میں کالا نہیں تھا، آنکھ خراب تھی جس نے یہ منظر غلط نظر سے دیکھا۔ اے اپنی ازواج پر، اپنی بیویوں پر اعتماد کیا کرو، زندگی اعتماد سے گزرتی ہے۔ شک پڑ جائے بندے کا، نہ کھانا کھانے کا مزہ اس کو آتا ہے، نہ گھر جانے کا مزہ آتا ہے، وہ بندہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت پریشان، ٹینشن، بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو، کیوں؟ شک ہو گیا ہے۔ یہ اتنی خطرناک مرض ہے شک کہ بندے کا دن رات کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ شاید کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہو اس سے، کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا ہو کہ آپ کو کسی دوست پر، بھائی پر، عزیز پر، کسی جگہ پر آپ کو کسی پر، پیارے پر شک پڑ گیا ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل سے چین رخصت ہو گیا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی کے بارے میں برا گمان کر لو اور کل تمہیں پتہ چلے کہ جو میں نے گمان کیا تھا وہ تو غلط تھا۔ اور میں 8 سال 10 سال 8 مہینے 8 دن اپنے غلط گمان کی وجہ سے کتنی تکلیف میں رہا۔ یہ سن لیں، جب مرد کو عورت پر شک ہو جائے یا بیوی کو اپنے خامد پر شک ہو جائے، جس کو شک ہو جائے اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے شک کی، اس نے گھر تباہ کر دیے، اس نے خاندان تباہ کر دیے۔
آئے روز ازدواجی زندگی میں جو دراڑیں پڑتی ہیں، جو خاندان بکھرتے ہیں، تو جب ان کے بکھرنے کو سنا جاتا ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اندر تو کچھ تھا ہی نہیں، بس شک پڑا تھا، شک پڑا تھا، اور ہم نے تفتیش شروع کر دی، اور تفتیش یہاں تک پہنچی کہ علیحدگی ہو گئی۔ جب بعد میں پتا چلا تو کہا اوہو وہ تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اس میں اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جو لوگ کسی پاک باز عورت پر صرف شک کی بنیاد پر تہمت دھر دیتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لائے اپنے اس شک کے، فجلدوہم 80 جلدۃ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی عورت پر بغیر 4 گواہوں اور شرعی ثبوت کے زنا کا الزام لائے، اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اسے حدود میں داخل نہ کیا جاتا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شریعت نے، قرآن نے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے، 80 جلدۃ، اور کبھی اس کی شہادت قبول نہ کی جائے، اولئک هم الفاسقون، اور وہ بندے فاسقین ہیں جو دوسروں پر بغیر کسی ثبوت شرعی کے تہمت دھر دیتے ہیں کہ یہ بندہ زانی ہے، یہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ نے کسی پر زنا کی تہمت کرنے سے منع کیا ہے، اور آج کل لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ سن لیں، کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ برائی ہو پھر بھی بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اور جو ہے ہی نہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، جو برائی کسی کے اندر نہیں ہے، جو نقص اور عیب ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اندر نہیں ہے اور ہم بیان کرتے ہیں، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا غیبت زنا سے بھی برا کام ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ہم پیٹھ کے پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ بھائی اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے گمان کرنے سے بچو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ رسول اللہ سرکار تشریف فرما تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پکانے کے اس سفر میں نگران تھے۔ حضور سفر میں تھے اور حضرت اسامہ بن زید کھانے پکانے کے، مطبخ کے، باورچی خانے کے نگران تھے۔ حضرت اسامہ بن زید قربان جائیں، اللہ والے کیا شان والے تھے۔ تو 2 صحابی جو ہیں انہوں نے ایک بندے کو، اپنے خادم کو بھیجا کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آ۔ وہ گیا اور کھانا طلب کیا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ کھانا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اب ٹائم نہیں ہے کھانے کا۔ وہ بھائی گئے اور جا کر اپنے دوستوں دونوں کو کہا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اسامہ نے بخل کیا ہے، بخل کیا ہے، انہوں نے کھانا ہوگا بس بخل کیا ہے۔ یہ کہہ کر
حضور کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ ان سے فرماتے ہیں کیا تم نے گوشت کھایا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا تمہارے منہ سے تو گوشت کھانے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا تم نے غیبت کی ہے اپنے مسلمان بھائی کی اور تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر نہیں کرتا تو کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ اے گرامی قدر حضرات، یہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، چوک پر بیٹھ جاتے ہیں، دکان کے تھڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی ٹائم نہ ملے تو خواتین رکشے میں بیٹھی ہوتی ہیں بازار سے گھر جانے کے لیے، چوپال میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈیرے میں بیٹھتے ہیں، گاؤں میں ڈیرے بنے ہوتے ہیں، وہاں ہماری بیٹھک کا مقصد ہی لوگوں کی غیبت کرنا ہوتا ہے۔ آئیے بھائی مل کر پیٹھ پیچھے لوگوں کی خوب برائیاں کرتے ہیں۔ بھائی کسی کی برائی کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک لیں، اگر ضمیر اجازت دے، بشرطے کہ ضمیر اندر زندہ ہو، اور پھر وہ اجازت دے کہ ہاں کر لو تم بڑے نیک ہو، تو شاید تمہیں آسان ہو جائے غیبت کرنا۔ شرع شریف میں حکم کیا ہے؟ شرع شریف میں حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھ لو کہ اس نے یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس کو گناہ کرتے ہیں، اس کا عیب دیکھ لو، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، میرے نبی فرماتے ہیں گویا کہ اس نے موعودہ کو زندہ کیا۔ موعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، ایسی لڑکی جسے زندہ درگور زمانہ جاہلیت میں کیا گیا ہو، گھر والے اسے دبا کر چلے جائیں اور پیچھے سے کوائے اور وہ ہٹا کر اس کو زندہ نکال لے۔ کسی کے عیب کو چھپانا اس لڑکی کو زندہ کرنے جتنا ثواب دیتا ہے۔ یہ اس بندے کا عیب چھپانے کا ثواب ہے جس میں عیب ہو۔ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حصے میں کتنا گناہ خواہ مخواہ میں اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ اے عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ سوشل لیول میں آتا ہے، یعنی معاشرتی برائیوں میں سے ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اپنی بیویوں پر قربان جائیں، اپنے نبی کی شان پر۔ لوگ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں نا، جب شک ہوتا ہے نا تو وہ یکدم گھر جاتے ہیں۔ اپنی گھر میں ہماری بیوی فلم دیکھ رہی ہوگی، ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، رسول اللہ نے واضح طور پر اس سے منع کیا کہ اپنے گھر چھاپا نہ مارو، اطلاع دے کر گھر جاؤ۔ کیا حسن ہے دین میں، کیا حکمت ہے دین میں۔ رسول اللہ جب سفر سے آتے، صحابہ ساتھ ہوتے تو آپ مدینے کے باہر ٹھہر جاتے اور گھروں میں اطلاعیں کی جاتی کہ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو رسول اللہ کے اس میں مصلحت کیا ہے؟ فرمایا اپنی عورتوں کو ٹائم دو کہ وہ کنگھی کر لیں، شاید ان کے بال بکھرے ہوں، ان کو وقت دو کہ وہ تمہارے لیے سگار کر لیں،
کہ جب تم جاؤ تو انہیں بری حالت میں نہ پاؤ، تم پاؤ ان کو تو اچھی حالت میں پاؤ، انہیں بتا کر جاؤ، چھاپا نہ مارو۔ کتنی حکمت ہے رسول اللہ کے دین میں، فرامین مصطفیٰ میں کتنی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اپنی اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں پر اعتماد کیجیے اور بیویاں اپنے مردوں پر اعتماد کریں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا پردہ ہیں اور تم عورتوں کا پردہ ہو۔ عورتیں تمہارا پردہ ہیں، لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان پر پردہ ڈالا کرو، وہ تم پر پردہ ڈالیں۔ اپنی بیویوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے دوستوں کی محفل میں بیان نہ کرو۔ عورتیں اپنے مردوں کے عیوب کو اور ان کی خامیوں کو کبھی بھی محلے والی گھر والی عورتوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اے گرامی قدر حضرات، اے دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری اور فلاح موجود ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں اچھا سلوک کرو۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، یہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، خطیب، یہ معاشرے کو پڑھتے ہیں، فقط کتابیں نہیں پڑھتے۔ خطیب صرف کتابیں پڑھ کے خطیب نہیں بن سکتا، خطیب معاشرے کو پڑھتا ہے، اس کی قوت مشاہدہ بڑی تیز ہوتی ہے جو خطیب ہوتا ہے۔ عام لوگوں سے اس کا مشاہدہ زیادہ کبھی ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے اس لیے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے گھر مہمان جائیں تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے وہاں رہنا؟ تو جس عورت نے 25-30 سال ایک گھر میں ایک ماحول میں گزارے، اب وہ یکدم نئے گھر اور نئے ماحول میں شفٹ ہوئی ہے، تو کیا وہ جاتے ہی ایڈجسٹ ہو جائے گی؟ ہم اسے ٹائم نہیں دیتے کہ یہ ایڈجسٹ کرے، ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے کہ یہ ایڈجسٹ کر کے ذرا ایزی ہو جائے، ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں دیتے، ہم اس پر دوربینیں فکس کر دیتے ہیں۔ بلکہ کچھ بھائی زیادہ بہتر کرتے ہیں، وہ خوردبینیں فکس کرتے ہیں، یہ چلتی کیسے ہے، یہ کھاتی کیسے ہے، یہ پیتی کیسے ہے، یہ بولتی کیسے ہے، اس نے ساس کو سلام کیسے کیا ہے، اس نے کھانا کتنا کھایا ہے۔ نہ کھائے تو کہتے ہیں کھاتی کچھ نہیں، شاید پیچھے ہی سے کسی نے کھلانا سکھایا ہی نہیں، وہاں کھایا ہی نہیں جاتا ہوگا۔ تھوڑا زیادہ کھا لے تو کہتے ہیں شاید بھوکے خاندان سے آئے گی، ہر وقت کھاتی رہتی ہے۔ ہماری دوربینوں کا رخ اس بیٹی کی طرف ہو جاتا ہے جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جس کو ماں باپ نے بڑے ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر کسی کے گھر بھیجا ہوتا ہے۔ ہم اسے ایڈجسٹ کرنے کا وقت نہیں دیتے، ہم اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، معاونت نہیں کرتے، بلکہ طنز اور تشدان کے نشتر چلاتے ہیں اس پر۔ تمہیں سکھایا کسی نے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، ہر بندہ اس کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تیرے گھر والوں نے اتنی چھیتی تیری شادی کیوں کر دی، اور اگر تھوڑی لیٹ ہو جائے تو اب تک تیرا رشتہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسے ہزاروں سوالات ہیں جو اس بچی کے چاروں طرف شادی پہ آنے والے سارے رشتہ دار لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ماں باپ نے اس کو جو جہیز دیا ہے انہوں نے قرض لے کر دیا ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی بنا کر جہیز دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جہیز کہاں سے لیا تھا تم نے، یہ فرنیچر، اس کا تو رنگ نہیں صحیح. انہیں کیا پتا یہ سن کر اس بیٹی کا رنگ کیسے اڑ جایا کرتا ہے. اے عزیزان محترم، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے موبائل فون، ٹیلی ویژن، ڈرامے، ہمارے گھروں میں موجود سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اس نے رشتوں میں دوریاں اور بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اے سنگیو ساتھیو، بار بار کہتا ہوں اور آخری بار کہتا ہوں، اپنی بیویوں پر اعتماد کیا کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب کے وعدے پر کھڑے رہو. اگر تم پاک باز ہو تو تمہیں بیوی پاک باز ملے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تم پاک رہو، تمہیں بیوی پاک ملے گی. تم پردیس میں ہو میرے بچوں تو وہاں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہاں تمہاری بیویوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اس کا وعدہ ہے. شکوک و شبہات کو اپنی ازدواجی زندگی میں داخل کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب مت کرنا. یہ فلاں گھر کیوں گئی، یہ فلاں گھر کیوں، ابے کے گھر کیوں گئی، ساری زندگی ابے کے گھر میں گزاری، اگر اب 2 دن چلی گئی تو تجھے کیا ہو گیا میرے بیٹے. پریشان ہونا چھوڑ دے. اور عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اے خواتین اسلام، عورت وہ اچھی جو اپنے مرد کے گھر میں رہ کر مرد کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کی غیرت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مرد و زن کو پر اعتماد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی وہ ہے جو پر اعتماد ہو. مرد کو عورت پر اعتماد ہو، عورت کو اپنے خامد پر اعتماد ہو. جو پر اعتماد زندگی ہے اس کا اپنا مزہ ہے، اس کا اپنا الگ ہی انداز ہے، اس کا اپنا ہی لطف ہے. اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں. ہمارے اندر شیطان جو شک ڈالتا ہے، اللہ ہمیں شک سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے. شک شیطان کی طرف سے ہے اور یقین رحمان کی طرف سے ہے. اللہ شیطان کے دیے ہوئے شر سے بچائے اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے فیضان سے، اللہ کے دیے ہوئے یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، دوسروں کے معاملات کی ٹو نہ کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو. ہمارے اندر یہ معاملات اتنی گہرائی تک جا چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دوسروں کے معاملات میں نہ جھانکو. میں لمبی بات کیا کروں. مسجد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نمازی بھائی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے بھائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جی آپ نے رکعتیں 5 پڑھی ہیں. اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ اور میں اکٹھے پڑھ رہے تھے، یہ میری رکعتیں گن رہا تھا یا اپنی گن رہا تھا. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں اپنی پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں رکھ سکا کہ میں نے کتنی پڑھی ہے. یہ کتنا ذہین بندہ ہے، اپنی نماز بھی پڑھ رہا تھا اور میری رکعتیں بھی گن رہا تھا. یار یہ بندہ تو کمال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے ماشاءاللہ ذمہ دار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے رکعتیں پوری نہیں کی.
وہ بندہ پھر سے لگ جاتا ہے چلے بھائی میں تو پڑھ لیتا ہوں. یہ سوچ آتی ہے کہ یہ اتنا جینیس کیسے ہے، یہ اپنی بھی گن رہا ہے میری بھی گن رہا ہے، بندہ تو کمال کا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کے معاملات میں تجسس کرنا. یہ کس ٹائم گھر آتا ہے، یہ کس ٹائم گھر سے جاتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے. اس پر میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، اب ٹائم نہیں ہے پھر کبھی سناؤں گا. اشفاق حسین کا زاویہ میں انہوں نے لکھا تھا. ان کے محلے میں ایک عورت آئی تھی تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ہم کیا سوچتے تھے اور وہ کیا نکلے. تو دوسروں کے معاملات میں تجسس نہ کریں. شیطان آپ کو اس بھائی سے دور کرنا چاہتا ہے جو آپ کے ذہن کو تخریب کاری کی طرف مائل کر کے اس کی طرف بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اگر ہمیں توفیق ملے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر توفیق ملے تو یہ سوچنا کہ میں صبح سے شام تک کیا کر رہا ہوں، میں نے نیکیاں کتنی کی اور گناہ کیے کتنے کیے. اس کو صوفی کہتے ہیں محاسبہ. صوفی اس کو محاسبہ کہتے ہیں. تو بندے کو روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. جب محاسبہ کر لے تو پھر مجاہدہ کرنا چاہیے. مجاہدہ کیا ہے کہ محاسبہ کے بعد جو نتیجہ نکلے تو جو برائیاں سامنے آئیں ان کے خلاف جہاد کرے، یہ مجاہدہ ہے. اور جب مجاہدہ کر لے تو پھر مراقبہ کرے، پھر اللہ کی اس کو رضا حاصل ہو جائے گی. وما علینا الا